سے کم اس کو سسٹین کریں۔ پھر پرسوں آپ نے دیکھا پورا نیٹ ورکنگ جو ہے آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا، واٹس ایپ بند ہو گیا، ٹویٹر تو پہلے سے ہی بند ہے، اور اس کے لیے ہمیں بات کرنا، ہمیں یہ پیپر لینا ایک دشوار راستہ ہو گیا۔ ہاں البتہ ہم نے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیے۔ ایک کمال کی باتیں ہیں، کوئی ایک خرابی ہو تو ہم آپ کو بتائیں۔ جب چور چوری کرتا ہے تو اللہ اس کی عقل اور اس کا دماغ بند کر دیتا ہے، اور چوری کرتے وقت ایسی ایسی انہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ اب مثلا یہ پورے پاکستان میں یہ سب کچھ کیا ہے، میرے والے حلقے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ کا کیمرہ تو نہیں دکھا سکے گا، یہ 168 کو 468 کیا ہے۔ جب یہ 468 کر دیا تو اس کے دو خانے ہوتے ہیں، اگلے خانے میں اس کو 168 ہی رہنے دیا۔ یہ آپ دیکھ لیں، دونوں کو اکٹھے میں اگر کر دوں تو یہ 468 ہے، جس کو 168 کو 468 کیا، اور اس کے بعد اسی کو ہی اگلے خانے میں وہ 168 ہی رہنے دیا۔ یہ ایک نہیں، کئی جگہوں پہ یہ کیا، یہ میرے حلقے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح نواز شریف کا، حلیم عادل شیخ کا، باقی لوگوں کا کئی حلقوں میں یہ کیا۔ کئی جگہ پہ اب مثلا میں نے ٹوٹل میرے ہیں 387 پولنگ سٹیشنز، جس میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے اور کٹنگ کی ہے، فورجری کی ہے، جو جرم کیا ہے، جس کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے قانون کے مطابق، ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے، یہ جیلوں میں بھی جائیں گے، یہ نوکری سے بھی جائیں گے، ریٹرننگ افسر ہوں یا ہمارے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہوں۔ اب ان 183 میں کچھ، اب جیسے میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کیا ہے۔ مثلا پہلا پولنگ اسٹیشن ہے، اس کے اندر ایکچول ریزلٹ فارم 45 جو کہ ہم سب کے پاس ہیں، میرے ووٹ تھے 230، میرے اپوننٹ کے تھے طارق فضل کے 149۔ اب میں 81 کی لیڈ سے جیتتا ہوں، اس کو ٹیمپر کیا، میرے رہنے دیے 230 اور اس کو کوئی چینج نہیں کیا، اس کو ایز اٹ از رہنے دیا، پہلا والا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے والا پولنگ سٹیشن۔ دوسرے پولنگ سٹیشن پہ میرے ووٹ تھے 170، میرے اپوننٹ کے تھے 97، ڈیفرنس میں لیڈ تھی میری 73۔ اب اس کو چینج کیا، کٹنگ کی، ٹیمپرنگ کی، میرے ووٹ کر دیے 78، میرے اپوننٹ کے کر دیے 297، یعنی 97 سے آگے 2 لگا دیا، اور اس کو جتا دیا 219 سے۔ اسی طرح پولنگ سٹیشن نمبر 3، میں 3-4 سے آپ کو بتاتا ہوں۔ 254 میرے ووٹ تھے پولنگ فارم 45 اوریجنل کے مطابق، 152 میرے اپوننٹ کے تھے، میری لیڈ تھی یہاں 102 ووٹ سے۔ اب اس کو چینج کر دیا، 254 کو 152 کر دیا میرے ووٹ، اور میرا جو ووٹ تھا یعنی اس کو ریورس کر دیا، ٹوٹل ریورس کر دیا، جو میرا ووٹ تھا اس کو ڈال دیا، جو اس کا ووٹ تھا میرے کھاتے میں ڈال دیا ٹیمپرنگ کر کے، لہٰذا جو میں 102 ووٹ سے جیتا ہوا تھا 102 ووٹ سے مجھے ہرا دیا۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے پولنگ سٹیشن نمبر 5، 220 ووٹ تھے میرے، 128 تھے اپوننٹ کے، 92 ووٹ سے میں جیت رہا تھا، اور یہاں کیا 120 میرے کر دیے 220 کو، یعنی 2 کو 1 کر دیا، اور جو میرے اپوننٹ کے تھے 128 اس کو 358 کر دیا، اور یہاں مجھے 238 سے ہرا دیا، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے پھر الٹ کر دیے، اسی طرح جو میرا ووٹ تھا ان کے کھاتے میں، ان کا ووٹ تھا میرے کھاتے میں۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں۔ اب اس میں ایک اور ان کی بے ایمانی پکڑی گئی، ایک اور، وہ میں آپ کو دکھا دوں، بتا بھی دوں۔ اب آپ دیکھیں گے ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں انہوں نے مثلا 1100، میں آپ کو بتاتا ہوں، 1139 پولنگ سٹیشن ہے 252، 1139 یعنی 1139 ٹوٹل ووٹ ہے۔ کاسٹ کتنے ہوتے ہیں؟ بڑا عجیب سی بات ہے، کاسٹ کرائے ہیں انہوں نے جو جس میں ٹیمپرنگ کی ہے 1138، صرف ایک بندہ تھا جس نے ووٹ پول نہیں کیا، ایک ریجیکٹ کیا، اور 1137 ویلڈ ووٹ ڈکلیئر کیے۔ یہ رزلٹ بنتا ہے 99.9%، یعنی صرف ایک ووٹ تھا، ایک شخص تھا
جس نے ووٹ پول نہیں کیا باقی سب نے کر دیا۔ دوسرا ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 384، یہاں ووٹر ٹوٹل تھے 1732، انہوں نے پول کرا دیے ہیں اس میں 1715، 99%۔ دوسرا پولنگ اسٹیشن اور ہے تیسرا 128 پولنگ اسٹیشن، یہاں ٹوٹل ووٹ تھے 1162، انہوں نے 1149 ووٹ پول کر دیے 98.9%۔ اسی طرح آپ آتے جائیں 99%، 98%، 96%۔ میں آپ کو صرف پرسنٹیج بتا دوں اب 19 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں 90% پلس ان کے ٹرن آؤٹ دے دیا، اور 39 پولنگ اسٹیشن وہ ہیں جس میں 80% سے زیادہ دے دیا، اور 82 پولنگ اسٹیشنز وہ ہیں جس میں 70% سے اوور اینڈ ابو دے دیا۔ جب بےایمانی کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے آنکھ اور کان بند ہو جاتے ہیں، اور جو ٹیمپرنگ، جو فراڈ اور فورجری کی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں اب امیڈیٹلی انشاءاللہ ایک وائٹ پیپر جاری کرنے لگے ہیں، اور اس میں اپنے حلقے کو سب سے پہلے سارا پرانے والا، اپنے والا، دوسرے والا سارا سامنے رکھوں گا۔ اور ایک بات مد نظر رہے کہ میرے فارم 45 وہی ہیں جو مصطفیٰ کھوکر کے پاس ہیں، جو مانتا ہے کہ میرا رزلٹ درست ہے، وہ کہتا ہے میں ہارا ہوں مگر میں اس سے نہیں آ رہا، وہ فضول چودھری سے میں نہیں آ رہا، ناجائز سے نہیں آ رہا، میں وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے آ رہا ہوں۔ اسی طرح ٹی ایل پی کا رزلٹ ہے، اسی طرح جماعت اسلامی کا رزلٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جس نے فورجری کی ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ریسپانسیبل ہے۔ میں نے پہلے لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ریٹرننگ افسر، اس کا عملہ، اور یہ طارق فضل چودھری ٹیمپرنگ کر رہا ہے ریکارڈ پہ، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا، یہ آرڈر تھا 11 تاریخ کا، مگر یہ الگ بات ہے کہ ان کے لب و لہجے اور ان کے کنڈکٹ پہ ابھی میں بات نہیں کروں تو بہتر ہے۔ کو جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایف آئی آر بھی کٹائیں گے، پرچہ بھی کرائیں گے، ریٹرننگ افسر کو نوکری سے بھی فارغ کرائیں گے۔ اور یہ جو ظلم، دیکھیں ایک یہ نہیں ہوتا کہ ایک ووٹ ہوتا ہے سمپل، ووٹ کے اندر وہ فیلنگز ہوتی ہیں، ہر شخص کے ایک جذبات ہوتے ہیں، قوم کی اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ جب آپ ووٹ چوری کرتے ہیں تو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی توقعات سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے کھیلتے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کو ایک جو ذہنی خوف دیتے ہیں، جو اعتماد اٹھتا ہے ان کا، جو اعتماد ان کا برباد ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سیدھی سیدھی ڈکیتی ہے۔ تو ڈاکو جو فضول چودھری پھرتے رہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سمپل بات ہے کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، یہ اقتدار عارضی ہے، آپ کے پاس آپ کی اگلی نسلوں تک کو یہ تانا دیا جائے گا کہ آپ تو وہ ہو نا جس نے ڈاکہ زنی کے ذریعے، ڈاکو بن کے تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کے اوپر چوری کیا تھا۔ اقتدار عارضی ہوتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگلی نسلوں تک یا تو آپ اچھا کردار چھوڑ کے جاتے ہو یا برا کردار آپ چھوڑ کے جاتے ہو، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ینگ یوتھ جس نے یہ عوامی انقلاب برپا کیا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے، یہ آج بھی وقت ہے، اس ملک کی تقدیر کو بدلیں، اس ملک کے لیے اچھا سوچیں، اور اس ملک کو یہ، بلکہ پرسوں جو کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بات اچھی کی گئی، جو کہا گیا کہ ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ بھائی ہیلنگ کیسے ہوگی؟ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی اس ڈاکو رانی نے ہمارے رحیم یار خان کے بچے کو ایک احتجاج کے درمیان پولیس نے اٹھایا اور تشدد کر کے مار دیا، مرڈر کر دیا۔ دوسرے بچے احمد شاہ کو، ہمارے ورکر کو، اس کو اٹھایا، اس کو بے ہوشی کی حالت میں مرتے ہوئے اللہ نے زندگی رکھی، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، اللہ نے اس کو ریکور کر دیا۔ تو ذل شاہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، پرچے اوپر ہمارے خلاف کر دیے۔ تو کیا یہ ہیلنگ ہو رہی ہے؟ یہ ہیلنگ نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نے ہیلنگ کرنی ہے، سب سے پہلے تو وہ جو ہیرو ہے اس دنیا کا، ملت اسلامیہ کا، عمران خان، اس کو نکالو۔
اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سیاسی استحکام آئے، آپ چاہتے ہیں ملک کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، پھر ایک بات آپ کو IMF کے حوالے سے بھی واضح کر دوں. آپ دیکھیں جو اوپر کا اشرافیہ ہے، جس کو یہ اشرافیہ کہتے ہیں، میں اس کو بدماشیہ کہتا ہوں، وہ بدماشیہ $18 بلین سالانہ مفت مراعات کھا رہا ہے. یہ جو گاڑیاں، یہ پیٹرول، یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے نا، یہاں سے آپ گزریں تو آپ کو آگے پیچھے 1-2 کا آدمی بیٹھا ہوگا اور اس کے پیچھے 50 گاڑیاں ہوں گی، اور وہ 50 گاڑیوں کا خرچہ، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کا خرچہ، اس کا ڈرائیور، اس کے ملازمین، وہ آپ اور میں دیتے ہیں. اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ آپ IMF سے قرضہ پھر لیں گے، اور وہ قرضہ اوپر والوں نے پھر کھا جانا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہے، اور وہ کھا کے اس کا ادائیگی میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اس چکر میں 70 روپے بجلی کے یونٹ کو پہنچا دیا 12 روپے سے، اور جو 500 گیس کا بل آتا تھا آج وہ 50,000 پتہ نہیں لاکھ روپے پہ چلا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے دوبارہ 70 روپے بجلی کے یونٹ کو 170 پہ پہنچانا ہے. انہوں نے میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ہے. انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جہاں ہوگا وہاں کبھی معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور ان کے اوپر تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، ان کو تو لیجسلیٹیو گورنمنٹ ہی کوئی نہیں مانتا. تو جب ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا، نہ انٹرنیشنل انویسٹر نے آنا ہے، نہ اوورسیز نے آنا ہے، اور نہ ہی یہاں روزگار کے ذرائع بنیں گے، تو ملک چلے گا کیسے؟ یہ ظالم لوگ، ان کو احساس نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیل رہے، یہ ملک کے 25 کروڑ عوام اور ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ واحد امید عدلیہ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز نہ کریں، وہ ان بدماشیہ کو اور ان ڈاکوں کو کم سے کم اتنا روکیں کہ یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیں، اور جس کو حق کے حکمرانی عوام دے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں. تھینک یو. سر ابھی تو حکومت یہ کہنا شروع ہو چکی ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں اور آپ کی طرف سے بھی کچھ سنن آ رہے ہیں، تو کیا میثاق جمہوریت یا میثاق معاشرت پر کچھ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکو آپ کا پیسہ مال و متاع لوٹ جائے، جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے، ڈاکو سے بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے؟ ڈاکو کو کہیں ڈاکو بھائی آپ نے میرا کروڑ روپے چرایا ہے، مہربانی کرو 500 5,000 1,000 1,00,000 مجھے واپس کر دو. ڈاکو کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک ہی کنڈیشن ہے، جو ڈاکہ فارم 45 کی آڈٹ کرا لیں، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں، اس کے بعد ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. سر آپ نے ابھی یہ معاملہ اٹھایا، اچھی بات ہے، پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے. تو 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی یہی رولا تھا. 2018 کے الیکشن کو بھی آپ ٹیمپر سمجھتے ہیں یا وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنے لوگوں نے فارم 45 لے کر آئے تھے؟ یہ ایکٹ تو 2017 کا ہے نا. 17 کے ایکٹ کے مطابق شور مچانا ہر کسی کا حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ انڈیویجول لیول پہ خرابی نہیں ہوئی ہوگی، مگر مجھے بتائیں کہ کتنے فارم 45 لے کے لوگ گھوم رہے تھے؟ بھائی ہم تو 8 تاریخ سے فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں. نمبر 2، آپ کے تینوں ادارے جو الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں، پٹن کو دیکھ لیں، فافن کو دیکھ لیں، کل پیلڈاٹ کی رپورٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ بتا دیں پورے رات 11 بجے 12 بجے تک جب یہ موصوف چیف الیکشن کمشنر یہاں سے چل کے کہیں مخصوص جگہ پہ چلے گئے تھے، وہ آج تک نہیں بتایا انہوں نے وہ کہاں گئے تھے، رزلٹ روک دیا. مجھے بتائیں آپ کے پورا میڈیا نے رزلٹ دکھا دیا، وہ آج بھی آپ کے پاس سکرین موجود ہے. اس میڈیا کے مطابق کون جیت رہا تھا؟ 180 سیٹیں ہم جیت رہے تھے. آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم دے دیں جو یہ کہے کہ جناب کون جیتا کون ہارا، ساری دنیا کو پتا ہے. نہیں پتا تو صرف الیکشن کمیشن کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے. سر رات کو 3-4 دہشت گرد پکڑے گئے اڈیالہ جیل سے، اس حوالے سے PTI کا کیا معاملہ؟ دیکھیں میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس وقت سارا مافیا فیل ہو چکا ہے. اب یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف، اس کو ڈرانے کے بھی اور اس کو قتل کرنے کی سازش بھی ہے عمران خان کو. یہ ہمیں اپریہنشن ہے.
کہ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد ساری جگہ کو چھوڑ چھاڑ کے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ پتہ چلتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ اس سے آپ نے ایک ہفتہ پہلے بھی وہاں ایک بندے کو جیل کے اندر مرڈر کرا دیا۔ یہ ساری سازشی تانے بانے بنے جا رہے ہیں، یا عمران خان کو ڈرایا جائے یا ان کو قتل کا منصوبہ بنایا جائے، راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، اور وہ کردار جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے اوپر پہلے بھی 3 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ گولی کی صورت میں، ایک دفعہ یہاں اٹیک ہوا تھا، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی اس میں کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فار دیٹ پرپز یہ مافیا ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو قتل کرائیں یا ایسی کوئی سازش بنے، اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی، ہمارے ملک کے اس وقت مقتدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی۔ تھینک یو۔